الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی خدا والے محمد والے بھی قرآن والے بھی صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی نمائش تھی نہ شوکت تھی نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے نہ کلغی تھی نہ ترا تھا کمندیں تھیں نہ گھوڑے تھے بس صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی خدا والے محمد والے قرآن والے بھی سامنے تھے. نہایت ہی واجب الاحترام گرامی کے حضرات، آج مختصر وقت کے اندر ہم ذکر کریں گے اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ کہ جس کو قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو.
گویا بدر کے میدان میں میرے رب نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کر دیا۔ دوسری بات، اس بات کا بھی فرق کر دیا گیا کہ رب کی بارگاہ میں صرف طاقت کام نہیں آتی۔ اگر طاقت دیکھنی تھی تو قریش مکہ کے پاس 1000 کے قریب فوج تھی، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، جنگی ساز و سامان بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے مد مقابل مسلمان تو صرف وہ قافلہ کہ جو، اور بدر کا اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں کہ مسلمانوں کا تو جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، تو ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور کو اتنا تنگ کیا کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مکہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ کے گھر مجھے بڑا پیارا تھا، دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے، کچھ مسلمان پہلے آ چکے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر گئے، تو اب یہ کیا کرتے تھے قریش، یہ مسلمانوں کو تنگ کرنا اس لیے کہ کبھی مسلمانوں کے مال مویشی چرا لینے، کبھی مسلمانوں کا کوئی بندہ پکڑ لینا، کوئی بھی ایسی جگہ یا کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس میں یہ لوگ مسلمانوں کو جانے دیتے۔ یہ فخر سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان، دیکھیں نا ایک بندہ بعض کا تو ہوتا ہے، بندہ کسی وجہ سے چپ کر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بزدل ہے، بعض کا تو اپنی عزت کے لیے یا ماحول کے لیے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے، تو بعض بے وقوف لوگ سمجھتے کہ شاید یہ بزدل ہے، میں گالیاں نکالتا ہوں تو یہ گالیاں نہیں نکالتا، پتہ نہیں میرے سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہمارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، اور یہاں تک کہ حضور عمرہ کرنے کا ارادہ بھی فرمایا تو ان لوگوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اب قریش کا ایک قافلہ تھا کہ جس وقت ابو سفیان، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا سردار تھا، تو ان کا قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا، تو مکے کے اکثر لوگوں کا مال تجارت اس قافلے میں تھا، تو اب حضور نے مشورہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ شاید ہم کسی وجہ سے چپ ہیں یا پتہ نہیں ان سے ڈرتے ہیں، تو چلو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر تم ہمیں پریشان کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کچھ ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ ہوا، یہ آگے چل کے بات واضح ہو جائے گی۔ اب اس کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، بڑے بڑے لوگوں کا اس میں مال تھے، مال تجارت تھا، تو ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمان میرے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، میرے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس نے خبر، ان کی بریکنگ نیوز دینے کا طریقہ کیا تھا اس وقت کہ جو بندہ خبر دینے کے لیے آتا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا، اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتا، اپنے سواری کا جناب کان کاٹ دیتا، ناک کاٹ دیتا، لوگ سمجھتے کہ بھی خیر نہیں ہے، کم بڑا ڈڈ ہے۔ اس نے کہا مکے والو تہاڈا قافلہ لٹیا، مسلمانوں نے تہاڈے قافلے تے حملہ کر چھڈیا، یہ وہ ہو گیا۔ اب مکے والے پہلے ہی مسلمانوں سے خائف تھے کہ ہم ان کو چھوڑنا نہیں، موقع آ جائے تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تم نے مکہ چھوڑا، ادھر جا کے تم نے۔ اگر آپ غور کریں تو جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے ہیں، نماز سے مسئلہ نہیں تھا، نماز روزے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب نظام کی بات ہوگی تو کافر پریشان ہو گئے۔ روزے رکھیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نماز کریں کسی کافر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے،
لیکن جب مسلمان نظام اسلام کی بات کرے گا، نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا، تو پھر کفر کے دل میں کھڑکتا ہے۔ نماز پڑھو، سارا کچھ کرو، لیکن یہ نظام کی بات نہ کرو۔ اب مسلمان ایک پاور رکھتے تھے، ان کے پاس اقتدار بھی یہاں کا اس کے ہاتھ میں لگ گیا، تو اب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی بدلہ لینا ہے۔ اور انہی دنوں میں حضرت عاتکہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھا؟ کہتی ہیں خواب دیکھا، یہ حضرت عباس کی بہن ہے، ان کو بلا کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر ڈگدا ہے، تو جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ہر ایک گھر دے وچ کینکر ضرور ڈگی ہے، ہر گھر میں کینکر ضرور گری ہے۔ تو وہ ایک بندہ جڑا کہنے لگا، وہ کہندا اے الا یفرو یا آل غدر، وہ سارے جلدی جلدی نہ اپنی قتل گاواں میں لاؤ، یعنی کہ جتنے تسی مرنا اتنے پہنچو، چھتی پہنچو، چھتی پہنچو۔ اب یہ خواب ان کو بتایا حضرت عباس کو۔ حضرت عباس باہر نکلے تو ولید سے ملاقات ہو گئی کہ ولید کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ حضرت عباس کو نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی عالم میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ تہاڈا قافلہ لٹیا چلا ہے، بندے کٹھے کرو، بچاؤ، نہیں تو مسلمانہ تہاڈا قافلہ لٹ لینا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں، تو ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کیا۔ یہ تقریباً اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مدینہ شریف لے جائے، 80 میل کے فاصلے پر مقام بدر ہے۔ بدر کا مقام جو ہے نا، تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ اب تعداد کے اعتبار سے تو کمزور ہیں، صحابہ کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہو تو ہمیں بس آپ کا اشارہ چاہیے۔ اور کئی مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے کہ ان کے پنجابی کہہ لو وکھیاں دیر دیں گے، فرمایا ابھی وقت نہیں آیا۔ کئی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا علاج کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ابھی وقت نہیں آیا۔ اب یہی وہ دن ہے کہ مقام بدر کہ جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، اس کو میرے رب نے یوم الفرقان، یوم فرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ فرمایا یہ فرق کرنے کا دن ہے، مشرکوں اور ایمان والوں کے درمیان اللہ نے اس دن فرق کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، ہمارے لیے فلاں ہے، ادھر کہہ رہے تھے اللہ عزا، ہمارے لیے عزا نہیں، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ یہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں۔ المختصر بات اگر اس کو کھولیں تو بڑی لمبی نکلتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313۔ اب سواریاں کیا ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں، چند زرے ہیں جنہوں اسلحہ کہتے ہیں، کوئی ایڈا نواں اسلحہ نہیں، پرانی ہے جناب، پرانا اسلحہ ہے۔ چند ان کے پاس اونٹ ہیں، کوئی پیدل ہے تو کوئی سواریاں تھے، لیکن اس کے باوجود تازہ دم ہے، کوئی فکر نہیں ہے ہوتا کہ ساڑھے کو اسلحہ نہیں کی کریے۔ آج دیکھیں عالم اسلام کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، لیکن ایمان نام دی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور بننے جا رہے ہیں، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، ہمارے پاس پاک فوج ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پاک فوج ہی پاک ہی ہے، لیکن اتنے ہم دلیر ہیں کہ کشمیر کا سودا کر بیٹھے ہیں، اتنے ہم دلیر ہیں غزہ کے اندر مسلمان بچیاں بمبوں سے مر گئیں، غزہ کے اندر مسلمان بچتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، عوام ہے، عوام نے گالیاں نکال دینی ہے، نعرے لگا دینے، یہ عوام کا کام ہے۔ تو جس بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس بندے کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ ہم مذمت کر سکتے ہیں
لیکن جنہوں نے مرمت کرنی ہے وہی مذمت کرتے ہیں بس. کیوں؟ جتنا مرضی اصلاح ہو، جب تک ایمانی طاقت نہیں ہے ہم دین کے ٹھیکیدار تو بنتے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، جی ہمارے پاس بڑا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. کتنے سال ہو گئے کشمیر کا کیا کر لیا؟ کتنے سال ہو گئے؟ ابھی 2-3 سال میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. کسی مسلمان حکمران کے کانے دے جو بھی نہیں رنگ. کوئی بات نہیں ہے جی، پھر دعا کر دینا یا اللہ، وہ دعاواں تو ایسی کرنی ہے نا، یا اللہ انہاں کھانا خراب کر. تے جدے کول اسلحہ ہے تے ایویں نہیں. دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو محبوب نے فرمانا سونیا تو دعا کر دے مدینے بہ کے اسی اوتھے ہی فنا کر چھڑنے. تے اے بھی تسی سوچ سکتے ہو کہ اللہ کا نبی دعا کرے کہ جی یا اللہ ایتھے نہ ہون اوتھے ہی مر جان. نبی کی دعائیں ضرور ہوتی ہے، لیکن میرا رب آزمانا چاہتا ہے، میدان میں لا کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ صرف اگر اللہ چاہتا تو سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن میرا رب دکھانا چاہتا ہے اسلام والے جو حقیقی طور پہ اسلام والے ہوتے ہیں ان کی پاور کیسی ہوتی ہے. اگر ان کے پاس آلات نہ بھی ہو، ان کے پاس سواریاں نہ بھی ہو، جب ایمانی پاور لڑتی ہے نا تو اس وقت عرب کے ماحول میں یہ کافر جس کو قبیلہ قریش کہتے ہیں بڑی طاقت تھی ان کے پاس، منڈیوں کے تاجر تھے، لوگوں سے ٹیکس کا لین دین یہ کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ رسول کریم 313 کچھ پیدل، کچھ سواری پر، چند اونٹ، 2 گھوڑے، چند زرے میں بھی بعض نے 7 تک تلواریں یا 6 تلواریں لکھی ہیں، وہ بھی اس طرح کی کسی کو زنگ لگا ہوا ہے، کسی دی مٹھ ٹوٹی ہے. آ رہے ہیں بے دھڑک ہو کے میدان بدر میں جب ڈیرے لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو. اب شیطان ادھر کیا کرتا تھا؟ وہ کہنا تو جناب تسی تو جناب انہوں نے ختم ہی کر دینا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مار دو ان سب کو. اور شیطان بھی روپ میں آتا تھا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یہ سارا کچھ کرو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی مائیت میں جب وہ مدینے سے نکلے ہیں تو چلنے کا انداز دیکھیں. ایک سواری پہ 3 بندے ہیں. ہن تیری واری ہے تو بہنا ہے، تو ہن تیری واری ہے تو بہنا ہے. اور جس سواری پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیٹھنا تھا 2 بندے اور تھے. اب حضور کی باری آئی ہے پیدل چلنے دی، انہوں نے اتنے تو کہنے لگے حضور آج کرو ساڈی واری بھی تسی لے لو، تسی اتنے بیٹھو اسی پیدل چلنے. حضور فرمان لگے نہ تے تسی میرے تو طاقتور زیادہ ہو، تے دوسری گل ہے ثواب دی لوڑ مینوں بھی ہے وے، تے اس واسطے تسی اتنے بیٹھو تو میں چلنا. یہ حضور سرور کونین کا اسوہ ہے. حضور سرور کونین نے برابری کس طرح کی ہے؟ خود پیدل چل رہے ہیں اور غلام جو ہے وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر ایک چشمے کا نام ہے، ایک کنواں ہے، یہ اس کے نام سے یہ بدر مشہور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے مجمع میں ہیں. اب جدھر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، جہاں ان کے گھوڑے تھے اپنی مرضی سے انہوں نے کر لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ انفال کے اندر قرآن مجید میں بڑا خوبصورت نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے کہ مجاہدین بھی آ گئے ہیں اور جتنا ان کے پاس لشکر تھا جو اسلحہ وغیرہ تھا وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسن پیرائے میں ان کا ذکر فرما دیا. اب جب مسلمان ادھر میدان جہاد میں پہنچ گئے ہیں تو مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ کیا نا تو وہ زمین تھی ریتلی. اب جب کافر بھی آئے انہوں نے بھی پڑاؤ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ جاری فرما دیا. اب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، کافروں کو تھا کہ یہ 313 ہے. ان کا پتہ کر کے کی ہے؟ ان کا جی نہ تو جناب انہوں کو پوریاں تلواراں نے، نہ انہوں کو 2 گھوڑے لئی پھر دین، تے انج کران گے نا انہاں کیڑا لڑنا، بھج بھج جانا ہے. تے اسی گنیے کہ کنے بندے اسی پھڑنے نے تے اپنی سواریاں تے بن کے نا کل مکے جا کے بن چھڈنا ہے نا جی. اے لڑنا آئے نے ساڈے نال، اے کی کرنا آئے نے؟ لڑن آئے نے. انہاں لڑنا کی ہے؟ لنگر انہاں کو ہے کوئی نہیں.
اور اس کے مدے مقابل کافر کیا کرتے تھے؟ اونٹ ذبح کرتے، عیاشیاں کرتے، بازاری عورتیں ان کے پاس تھیں، جناب والا رقص و سرور کی محفلیں ہیں. صرف کیا تھا؟ گردن میں سرگیا تھا تکبر کا. جی ساڈے کو طاقت ہے، ساڈے کو بڑے بندے نے، ساڈے کو اتنے اونٹ نے، ساڈے کو یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے آسر پہ رائے میں یہ بیان کیا، فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے حق نو حق کر دے تے جھوٹ نو جھوٹ کر چھڈے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج ارادہ ہے کہ سچ نو واضح کر چھڈے تے جڑے 2 نمبر بندے نے انہاں نو وکرے کر چھڈن. اب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ کیا ہونا چاہیے. اب 2 تھے، کچھ مسلمان رسول کریم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے مہاجرین، کچھ پہلے تھے کہ جو حضور کے مہمان یا میزبان ساتھ بنے ہیں، وہ انصار ان کو کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں. وہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ سارا کچھ ملا. موسیٰ ساڈا دل نہیں کرتا لنگر کھان نو، پکانا بھی بڑا اوکھا ہے، اگ بالنی بڑی اوکھی ہے، کی کرنا ہے؟ یا اللہ پکا پکایا پیش چھڑ. اللہ نے پکا پکایا لنگر. موسیٰ بڑی پریشان آ، پانی چاہیے، پانی دے چشمے. موسیٰ بڑے پریشان ہے، اتنے بدل. تو جدو جہادی واری آئی قوم مالکہ نہ جہاد کرو، موسیٰ اسی اتنے بیٹھے ہیں، تو لڑتے تیرا رب لڑے، تو لڑتے تیرا رب. کہا یا رسول اللہ واللہ ما نقول لکا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا. اونا کیا تھی کہ اسی اتنے بیٹھے ہیں، موسیٰ تو لڑتے تیرا رب لڑے. یا رسول اللہ اسی انج نہیں کہاں گے، تواڈا اشارہ ہویا تے اسی سمندراں چ بھی چھالاں مار چڑنیاں نے. تواڈا اشارہ چاہیے یا رسول اللہ، تواڈا اشارہ ہویا تے سمندراں چ چھالاں. برکے سماعت دے اندر گھوڑے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمایا. ادھر حضرت مقداد انہوں نے بھی بڑی محبت کی ہے. اور لیکن پھر دیکھا جب وہاں سے چلے تو چلنے کا انداز بھی دیکھے. عشرہ مبشرہ میں حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے چھوٹے، عمر 16 سال. میں بھی جانا ہے تو لوکرے نے. پھر سرکار کی نظر پہ گئی، مطلب ہے کہ سرکار مینوں ویکھ نہ لین، پھر کسی دے پیچھے، پھر کسی دے پیچھے. فرمایا تو بڑا چھوٹا، تو واپس چل. رو پہ روڑا پہ میں جانا جی سرکار میں جانا. میں فرمایا تو چھوٹا، تو گھر چل. حضور میں جانا ہے. دیکھو نا جی بچے ضد کر رہے مجھے موبائل لے کے دیو، جی نہیں میں لینا ہی لینا ہے. اب حضور کے غلام دیکھیں عمر 16 سال ہے. ماں باپ بھی کہہ سکتے تھے کہ اینو رہن دیو جی چھوٹا بچہ ہے، بڑے بڑے لوگ نے تواڈے نال، اے چھوٹا جوان ہوئے گا تو جا دو. حضور میں جانا ہے. رونا پہ فرمایا چل ساڈے نال. حضرت افرا یہ بی بی صاحبہ ہے، ان کے بیٹے 7 بیٹے میدان جہاد میں جا رہے ہیں. اور یہ انہی کے وہ بیٹے تھے معاذ اور موفز، جنہوں نے ابو جہل کو فی النار کیا تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دن پہلے بدر میں اترے. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے، فرمایا اتھے جانا نا فلانے نے مرنا ہے، ایتھے اتبا نے مرنا ہے، ایتھے امیہ نے مرنا، فلانا فلانا. راوی کہتے جتھے حضور نے نشان لایا نا اتھوں 1 انچ بھی کافر پیچھے ہو کے نہیں مرے. اب کیا تھا؟ فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت جاری ہے. رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو سورۃ انفال کے اندر میرا رب آیت نمبر 11 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. وسوسے آتے تھے. وسوسے کیا تھے؟ شیطان ان کے دل میں وسوسے، ہو تسی تے تھوڑے ہو، وہ تے اتنے بندے نے تے تسی تے تھوڑے ہو، تو تسی تے تھوڑے ہو. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی. معاملہ ڈو اور ڈائی کا ہے، آر یا پار. اللہ تعالیٰ نے نیند، جب بندے کو نیند آتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے.
اور رات تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام کیا کہ مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے بدر میں پہلا انعام یہ فرمایا کہ بارش برسا دی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم الرجس ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور فرمایا کہ جب اس نے تمہارے اوپر نیند نازل کر دی ہے، تو انو نیند آ پئی ہے، اور پھر کیا ہوا تھا، اور نیند سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تسکین دی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے تمہیں فریش کر دیا۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتار دی ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ پہلی بات کہ بارش ہوئی، تم فریش ہو گئے، وَيُذْهِبْ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانَ، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی نجاست کو تم سے دور کر دیا۔ جو تمہارے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر وسوسے آتے تھے، شیطان ڈال رہا تھا، فرمایا بارش آئی ہے، وسوسے بھی دور ہو گئے، اور جن کو کسی چیز کی حاجت تھی اللہ نے نہانے کا انتظام بھی پورا کر دیا۔ اور فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دل تگڑے ہو جائیں، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ اور فرمایا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اب حضور کی دعا، اور اس سے پہلے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کھڑے کر رہے تھے لائنوں میں، تو ایتھے کھلو دے، تو ایتھے کھلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور حضور کے صحابہ نے کیا کیا تھا، نبی پاک کے لیے ایک چھتا بنایا جس کو عریش کہتے ہیں، یعنی کہ اس وقت یہ پتھر پتھر مکان شکان تو کم بنتے تھے، جنہوں نے چھپر بنا دیا عریش۔ آج اس جگہ پہ مسجد عریش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف لے جائے، اور اس وقت آپ بدر کے مقام پہ جائیں تو وہاں مسجد بنی ہوئی ہے کہ جہاں حضور کے صحابہ نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک ادھر کھڑے ہوں گے، ابو بکر صدیق ان کی حفاظت کریں گے، اور یہی وہ میدان ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی شیر خدا کا اپنا دور تھا۔ مولا علی پوچھنے لگے، او دسو سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ بندے سارے کہنے لگے علی پاک تو وڈ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا دسو کون بہادر ہے سب تو بڑا؟ بندے کہنے لگے علی پاک تسی ہو۔ فرمایا علی میں بہادر ہاں، اس گل دی کوئی نہیں ہے کہ میں بہادر نہیں، فرمایا میں بہادر ہاں، لیکن دسو میری نظر چ کون سب تو بڑا بہادر ہے؟ کہنے لگے مولا علی پاک آپ ہی بتا دے۔ مولا علی فرمانے لگے میری نظر میں اگر بہادر دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا نام ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب بدر کا میدان تھا سارے دیکھتے تھے کہ رسول کریم کی حفاظت کون کرے گا، فرمایا اس چھپر کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی پاک کی حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، میں ابو بکر صدیق کو بہادر جانتا ہوں اپنی نظر میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی لائنیں سیدھی کر رہے تھے، لائنیں سیدھی کرتے کرتے دعا کرے، سارا کچھ ہو گیا، تو اب حضور سرور کونین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے شروع کر دیے، رو رہے ہیں، اتنا روئے، اتنا سجدہ کر کے حضور رو رہے ہیں، اللہم اے اللہ ان تہلک، یا اللہ میری مٹھی بھر میری ساری زندگی دی کمائی ہے، میں سارے مسلمانوں کو لے آیا ہوں، اللہ جے تے تو انہاں نو ہلاک کرے تے تیری مرضی، تے جے تیری مدد شامل حال ہوئے تے پھر بھی تیری مرضی، لیکن اتنی بات ضرور ہے جے آج انہاں نو شکست ہو گئی نا، جے آج ختم ہو گئے تے قیامت تک تیرا نام کسی نے بھی نہیں لینا۔ ابو بکر پاک فرماتے حضور دی چادر تھلے ڈگ پئی ہے، کیا حضور باس کرو، یا رسول اللہ باس کرو، اللہ تو انو راضی کرے گا، اللہ راضی کرے گا۔ لیکن حضور پھر دعا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، سونیا 1000 فرشتہ بھیجنا ہے، 1000 فرشتہ، پھر کیا حضور 2000 3 4 5000 فرشتہ حضور تہاڈی مدد واسطے آئے گا۔ سرکار کا دل اطمینان ہے۔ اب جب جنگ شروع ہونے سے پہلے مارکہ بدر
ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا جی اے جڑا مسلمانوں نے پانی کٹھا کیتا ہے نا, اسی انہوں خراب کریے. پہلے ہی وار میں اس بندے کو فنار کر دیا گیا. اب کیا تھا, اب کچھ لوگ تھے کہ جو پہلے مدینہ شریف میں رہتے تھے, وہ مقابلے میں آنے لگے. قریش کہنے نا نا, بھی رشتہ دار ہے, وہ بھی رشتہ دار ہے, سارے تم آپس میں رشتہ دار ہو تو لڑائی نہ کرو. اینا مسلمانوں نے اکھا چسی ویکھنا, اے تے مرن واسطے آگے نے, تے جڑی انہاں دی اکھ وچ چمکے تے وانو چھڈنا کوئی نہیں. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا ہوا تھا, میں تینوں میرے قابو چڑھ, میں تینوں قتل کرنا ہے, او نہ آگے ودے. ابو جہل کہنا تو ایڈا بے وقوف, تو بزدل ہے نہیں. ان کا چال میں لگا, کہنا مینوں ڈر لگدا. ان کا لے اینے بندے, اسی 1000 دے قریب بندے, تینوں کنے چھیڑنا ہے. اور امیہ بن خلف یہ وہ بندہ ہے کہ جو بلال حبشی پہ ظلم کیا کرتا تھا, یہ بھی ادھر ہے. رسول کریم اس کے باوجود, اب دیکھیں نا, رسول کریم کی زندگی کا یہ سبق ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس اتنے فوجی ہیں, لیکن مد مقابل دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی ساڑھے کو تو فوج ہی بڑی ہے, اسی تو جناب 2-4 منٹ لانے نہ دوڑ جانا ہے. اب کیا ہے, حضرت امیر حمزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دیگر حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہیں. جنگ کا یہ اصول ہوتا تھا اس وقت کو, پہلے 3 بندے آتے ہیں, وہ لڑتے ہیں, اگر وہ یا مسلمان لوگوں کی طرف سے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ. جب یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا تو پھر دونوں طرف سے تیر چلتے ہیں, تیروں کی بارش ہوتی ہے. اب کچھ ہی منٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اونٹ کی کس کروٹ بیٹھا ہوا ہے. اب جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے. اب کافر کیا نعرے لگا رہے ہیں, لنا العزا ولا عزا بکم. وہ کہنے ساڈے واسطے بت نے, ساڈے واسطے عزا نے, تے تواڈے واسطے کوئی عزا کوئی نہیں, تواڈا مددگار کوئی نہیں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہ نعرے لگا رہا تھا, اللہ مولانا ولا مولاکم. اوے اللہ ساڈا مولا, تواڈا مولا کوئی نہیں. اوے اللہ ساڈا مولا, تواڈا مولا کوئی نہیں. اللہ ساڈا مولا, تواڈا مولا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نعروں کی آواز آ رہی تھی. اور یہ سب سے پہلے جنگ بدر کے شہید حضرت سیدہ فاروق اعظم کے غلام ہے حضرت مجمع. یہ سب سے پہلے جو ایک تیر لگنے سے میدان بدر میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت حارثہ, یہ بھی میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں بعد میں افواہ پھیلا دی گئی کہ کسی مسلمان کا تیر لگنے سے یہ شہید ہوئے ہیں. حالانکہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے دوران پاویں اپنا کسی کا تیر لگے تو پاویں کسی اور دا لگے, جنگ کے دوران وہ بندہ شہید ہوتا ہے. یہ شہید ہو چکے ہیں. تو ان کی والدہ بعد میں حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ, یہ بخاری شریف میں ہے, یا رسول اللہ میں سنیا میرا جڑا منڈا نا حارثہ وہ کسی مسلمان دے تیر نال شہید ہویا ہے, جے تے میرا پتر جنتی ہے تے پھر مینوں دسو میں شکر کراں, تے جے میرا پتر جنتی نہیں تے پھر میں رواں او دے تے جناب والا میں وین شین پاواں. اس وقت یہ اتنی اجازت ہوتی تھی میت پہ رونے کی. حضور فرمانے کہ ماں, یعنی کہ ان کے جملوں کا حضور کا ترجمہ ہے, ماں چلی ہو گئی ہے, مر جائیں وہی ہاں کا تو ہلاک ہو جائے, تیرا پتر سب تو اتلی جنت میں پہنچ گیا ہے. یہ حضرت حارثہ کی والدہ محترمہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور خود میدان جنگ میں اپنے صحابہ کو جذبہ دلا رہے ہیں. اور جذبہ دلاتے دلاتے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ کسی نے حضور نے سوٹی دیتی نا تو وہ بھی تلوار بن گئی. حضور کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اسی حالے تلوار مارن لگے, تلوار لگن تو پہلے جناب وہ دی تون تھلے, یا حضرت تون آپ ہی ڈگ پئی ہے. فرمایا تسی نہیں لڑ دے, وہ تواڈے نال اللہ دی مدد آئیے, تسی حالے ارادہ کر دیو تون لان دا, اللہ دا فرشتہ پہلے ہی مار چھڑ دے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ذکر جب فرمایا ہے, اور یہاں تک بیان فرما دیا, فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ مدد کے لیے آ رہے تھے, اور اس لیے یہ بات واضح کر دی ہے
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یہ چاہتا تھا کہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 بچے ہیں، معاذ اور موز۔ مینوں پوچھا لگے کہ ابو جال کدھر ہے؟ حیران ہوتا ہے بندہ کہ 2 بچے کہنے جی فلانا کتنے گئے، تو دے۔ فرمایا بیٹا کیا کرنا ہے؟ اور کہا سنا یہ حضور کو گالیاں نکالتا ہے، یہ بڑا بغیرت ہے، یہ بڑا کمینہ ہے۔ اور حضور کو سب سے زیادہ پریشان اس بغیرت نے کیا تھا، ابو جہل نے۔ حالانکہ نام اس کا ابو جہل نہیں ہے، لیکن حضور کی زبان سے نکلا ہے قیامت تک جہل ہی ہونا ہے۔ عقل مند تھا، گورا چٹا، اتنا لمبا قد، جناب مکے کا رئیس، لیکن جاہل ہی رہے گا قیامت تک۔ یہ حضور کو گالیاں دیتا تھا، یہ بڑے بڑے اس نے ظلم کیے ہیں۔ کہا کہ جی ہمیں یہ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ کہتے میری نظر پڑی وہ ٹیلے پہ کھڑا ہے۔ میں کہا پترو سامنے، یہ حضرت افرا کے بیٹے ہیں۔ حضرت افرا جو ہے یہ بی بی صاحبہ ہیں، ان کے سارے بیٹے ان کے والدہ کی نام سے جانے جاتے ہیں۔ کہتے دیکھا انہوں نے ایسے تیر کی طرح یہ بچے گئے ہیں، دونوں نے جا کے ابو جہل پہ حملہ کر دیا۔ دونوں نے جا کے ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، ادھر سے تلوار۔ وہ بوندل کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے جناب، الغرض اس کو مارا ہے۔ مسلمان اللہ کی مدد کے ذریعے میدان جہاد میں اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اب کیا تھا کہ اس میں بہت سے پہلو یہ ہیں کہ میدان جہاد ہو یا کبھی اور میدان ہو، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور جب مسلمان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اٹھتا ہے نا، وہ پھر دوسرے دروازے لبدا ہے، میرا کام ہو جائے، اینج ہو جائے، شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر آج بھی دیکھیں تو اگر بندے کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا تو جعلی بابیاں بوبیاں کو بندہ نہیں ڈردا۔ تو جے توکل کمزور ہو کہے گا وہ سویرے سویرے بلی نانگی جو کہ نہ میرے کو بلی نانگی یہ پتہ نہیں مینوں کی ہو جانا ہے۔ اللہ نہ کرے کچھ نقصان ہونا بھی ہے تو انہیں کہنا بلی ننگی سی تھی آج انج ہو گیا۔ تو یہ کمزور اعتقاد اور کمزور توکل کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ جب بندے کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں نے میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں یہ ثابت کیا ہے کہ صرف طاقت کے بلبوتے پہ جنگ نہیں جیتی جاتی، جب بندے کا ایمان پختہ ہو تو 313 بھی جو ہے وہ 1000 کو آگے لگا لیتے ہیں۔ اور یہ بلال حبشی، ان کا جو آقا تھا امیہ، ان کو بلال حبشی نے خود میدان جہاد میں واصل فی النار کیا ہے۔ بڑے بڑے تگڑے، اب یہ ابو جہل ہے، یہ زمانے کا ابو جہل ہے۔ جب یہ گرا پڑا ہے نا میدان جہاد میں تو کہتے ایدے وچ نا جان دی رمک تھوڑی جی باقی سی۔ پوچھ لگا ہے کی بنے ہے، کون جیتے ہے؟ ان کا تسی ذلیل ہو گئے، توانو گمانڈ سی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، توانو اللہ نے ذلیل کیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اونا دے غلاماں نو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کہنا مینوں کنے مارے ہے؟ ان کا تینوں تے دوہاں بچے جتی پھیر چڑی۔ ہاں ہوئے ہوئے گھبرا گیا۔ اب جب جو یہ تھے نا کافر، ان کو کی گردنیں کاٹنے کا حکم دیا گیا، اے دی گردن کٹو۔ تو جڑے صحابی اے دی گردن کٹن لگے نا، کتنا فرعون تھا۔ حضور فرماتے میری امت کا فرعون جائیے ابو جہل ہے۔ کہنے لگا میری جڑی توڑ ہے نا وہ ذرا تھلیوں کر کے کٹے ہو۔ آکڑ پھیر نہیں گئی، مر بھی گیا ہے، ذلیل بھی ہو گیا ہے۔ ذلیل کتنا ہے، چھوٹے چھوٹے معاذ اور موضوع 2 بچیاں نے جتی مار، جتی پھیری ہے نا عرف عام چگر کیا لیے۔ کہنے لگا میری جڑی توڑ ہے نا تھلوں کٹے، تیری توڑ کے تھلوں کٹیے۔ کہنے لگا جدو لوکاں دیاں توڑاں پئیاں ہونگیاں نا میری توڑ پھر بھی اونچی لگے گی۔ ایسا یہ بے غیرت تھا۔ اس کی موت پہ رسول کریم نے شکر ادا کیا ہے، اور 3 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وہاں رہے ہیں۔ لیکن حضور کے صحابی فرماتے جتنے سرکار نے نشان لایا تھی نا، ایتھے فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا کافر مرے گا، اوتھوں 1 انچ بھی کوئی سیر تے نہیں ہویا۔ اب کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں
یوم فرقان کا نام دیا گیا، حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو گیا، اللہ کی مدد بھی آئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کثیر عطا فرمایا، اور کافروں کے دلوں پہ مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی ہے۔ اگر ہم عالمی لحاظ سے جائزہ لیں، کتنے 56 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، لیکن امریکہ کے آگے لومڑی ہیں۔ کیوں؟ اسلحہ بھی ہے، پیسے بھی ہے، پوری دنیا کا تیل بھی اسلامی ملکوں سے جاتا ہے، زیادہ تر معدنیات اتنے وسائل سے اسلامی ملک ہے، لیکن جب آپ کہیں نا اسلام کی بات کرو، ابھی 2-3 دن پہلے اگر آپ نیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ تو اکثر وائٹ ہاؤس میں افطاری ہو رہی ہے، مسلمان روزے رکھے ان کو پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے تو اتنے بیچارے بزدل ہیں، جہاد انہوں نے کی کرنا ہے، انہیں جہاد والی آتے ہی کٹ چھڑیاں کتاباں چ۔ ابھی پہلے یہ میٹر کی اسلامیات کے اندر یہ پوری سورت انفال، یہ سورت توبہ، یہ ساری تھی، اس میں جہاد کی آتے تھی، صرف کیا ہے ان کا جہاد والا کام نہیں، اور مسلمانوں نے ویسے ہی جہاد چھوڑ دیا، ذہن ہی بنا دیا بس یہ جہاد کرنا تو فوج کا کام ہے، تو آڈا کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان کا بچہ جس نے میدان جہاد میں بھی اترنا ہے، جس نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، انہوں پہلے دن تو الف نال بے بکری تے بس جناب چڑی چھکا امن واسطے جناب کرکٹ میچ واسطے جناب پورا لاہور بند کر چھڈو، جنہیں ہاتھ چ بلا رہنا ہے جناب، گیم رہنی ہے ہر وقت جناب، انہیں بیچارے نے کی جہاد کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات شاہد ہے کہ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے اور یہ نیچے سے نیچے جائیں گے۔ اب دیکھیں غزہ کے اندر کیا ہوا ہے، مسلمان مر گئے تھے، کیا مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے؟ تو پھر کہنے یا اللہ کعبے کھلو کے دعاواں کیتیاں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ہی فرشتے بھیج دے۔ پاجی فرشتے آندے نے، مجاہدہ وچ ابو بکر صدیق ورگے ہی سن، مجاہدہ وچ فاروق اعظم ورگے بھی سن، مجاہدہ وچ مولا علی بھی سن، مجاہدہ وچ امیر حمزہ بھی سن، مجاہدہ وچ سعد بن ابی وقاص بھی سن۔ وہ تیاری بھی کر کے آئے سی تے جانا ہتھیلی دے اوتے رکھ کے آئے سی، تے سرکار پھر دعا کیتی سی، اگر حضور مدینے دعا کر دے یا اللہ ابو جہل بھی مر جائے سارے مر جان، تے نبی دی دعا تسی کی قبول نہیں سی ہونی۔ لیکن یہ بات واضح کی ہے، اللہ تعالیٰ جب غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو زماتا ہے تو حضور کے غلام میدان جہاد میں اترتے ہیں۔ اس لیے غزوہ بدر مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم صرف دعاؤں پہ بھروسہ کرتے ہو، صرف دعا نہیں چلتی، ایسے بھی موقع آتے ہیں بندے کو ڈانگ بھی چلانی پڑتی ہے۔ تو جب سے اسلامی مسلمان حکمرانوں کی یہ سوچ یہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے